تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اہل علم کا مجمع ہے پورے ہندوستان سے، اور یہاں کے مدرسوں سے اور یونیورسٹیوں سے اور تحقیقی اداروں سے منتخب حضرات یہاں جمع ہیں، ایسا کم ہو پاتا۔ میں حجت الاسلام اکیڈمی جس نے اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح رابطہ کیا مقالہ نگاروں سے اور ربط کیا، اس کی برکت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں محققین اصحاب علم یہاں جمع ہے۔ اور اس نشست کے صدر حضرت مولانا احمد خضر صاحب دامت برکاتہم، اس ادارے کے محتم حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم، اور حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا شکیب صاحب، اللہ ان کے کاموں میں برکت دے اور ترقیات سے نوازے۔ ان حضرات کی توجہات اور دعاؤں سے اور کوششوں سے یہ سیمینار اتنا برونق ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، اور ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اتنا اہتمام کیا۔ سیمینار، یہ مقالے کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ مقالات چھپیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے۔ میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سیمینار کی روایت قائم ہو رہی ہے 3 منٹ کی یا 5 منٹ کی، یہ اچھی روایت تو نہیں ہے، اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی ہے۔ مجبوری کی بنیاد پر ضرورت اضطرار سمجھ کر اس کو انگیز کیا جائے الگ بات ہے، لیکن سیمیناروں کی روایت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 1 منٹ اور 3 منٹ اور 5 منٹ۔ اور ابھی ہم لوگ 3 سیمیناروں سے گزرے ہیں۔ دلی میں سیمینار ہوا مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد میں سیمینار ہوا، ہندوستان میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے یہاں کی خدمت میں اور کاموں میں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے غیر معمولی سیمینار کیا، بہت کامیاب سیمینار تھا الحمدللہ۔ انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ مقالے سارے چھاپ دیے اور ہندی میں ترجمہ بھی چھاپ دیا۔ یہ اچھی روایت ہے، اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو لیکن مسئلہ وہاں بھی یہی تھا، اتنی کثرت سے مقالے تھے، لوگوں نے جس طرح مقالے لکھے، تو ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے لکھنے والوں کی کمی نہیں، ہمارے نوجوانوں میں، فضلاء میں، محققین میں جذبہ لکھنے کا ہے، تبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ مقالے لکھ رہے ہیں اور اچھے اچھے موضوعات پہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے تنگی وقت کا، اس کا حل آسانی سے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شروع کی نشست تو ہماری ٹھیک ہے، مشترک ہو، آخری نشست مشترک ہو، درمیان کے مرحلے میں ہم کئی حصے کر، جیسے کہ سیمینار میں ہوا کرتا ہے۔ علامہ کشمیری کے حوالے سے بہت سے کئی موضوعات ہیں، ان کی حدیث کی خدمات، فقہ کی خدمات اور دوسرے علوم میں خدمات، 3-4 حصے اگر کر دیے جاتے، الگ الگ نشستیں ہوتی رہتی، تو یہ جو مسئلہ تنگی کا ہے کہ 3 منٹ 2 منٹ مل رہے ہیں، مقالہ نگار کو اپنی پوری بات کہنے کا موقع ملے، کم سے کم 20 منٹ، اگر مقالہ لمبا ہے 5 منٹ 10 منٹ ملے اس کو، پھر کچھ سوالات بھی کرنے کا موقع ہو، تبھی تو سیمینار ہے۔ وہ سیمینار کا مصداق تب ہے جب اس میں گفتگو میں کچھ اظہار خیال بھی ہو، کچھ سوالات بھی ہوں، تو اور بات منعقد ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ جب پروگرام ہم کریں تو شروع کی نشستیں پہلی اور آخری مشترک ہو جائیں، لیکن درمیان کی نشستیں کئی حصے میں کر لی جائیں موضوعات کے اعتبار سے، تو اس میں کم سے کم یہ جو تشنگی رہ جاتی ہے مقالہ نگاروں کے بھی اور سننے والوں کی ہے، وہ اپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے لوگ شریک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ فائدہ اس کا ہوگا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس کام کا آغاز کیا گیا ہے علامہ کشمیری کے حوالے سے،
علامہ کشمیری کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے اس بر صغیر میں. بات اللہ کے بعد بندے موہوب ہوتے ہیں. مجھے کہنے دیجیے اساتذہ کا کی توجہ، ان کی خصوصیات تو بہت اہم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر انسان میں خود اللہ نے کچھ چیزیں ایسی نہ رکھی ہوتی تو وہ چیزیں اتنی نہ بڑھتی. حیض مولانا علامہ کشمیری ہوں، مفتی کفایت اللہ صاحب ہوں، جن حضرات نے بھی خوب فیض حاصل کیا، مختلف میدانوں میں بڑے بڑے کام کیے، تو اللہ نے ہر ایک کو خصوصیات رکھی تھی، اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور غیر معمولی گویا تباخر، حافظہ، سب چیزیں جو اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ کبھی کبھی پیدا کرتے ہیں، ان کو مواقع جب مل جاتے ہیں، صحیح تربیت ہو اور اس کے بعد مواقع کام کے ہوں، تو بڑی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہیں. علامہ کشمیری کے حوالے سے جو کرنے کے کام جب میں سمجھتا ہوں، کئی باتیں ذکر میں آئی ہیں کہ میں یہ بات کہیں بھول نہ جاؤں. معارف میں ایک مضمون آیا تھا بہت پہلے، مولانا عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مولانا عبدالرشید نعمانی کے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے محقق آدمی. ان کا علامہ کشمیری پر 3 قسطوں میں مضمون آیا تھا. تو عجیب غریب مضمون ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی مجموعہ جو آپ کا شائع ہو اس میں مضمون ضرور شامل کیا جائے بعین ہی مکمل. انہوں نے ایک بات عجیب غریب بات لکھی ہے، عجیب بات لگے گی آپ کو، کہ علامہ کشمیری کو ایسے شاگرد نہیں مل سکے جو ان کی پوری بات سمجھ کر لکھ پاتے. کتنی بڑی بات ہے. پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو علامہ کشمیری کی جو سطح تھی، جس انداز کی بات درس میں کرتے تھے کہ ہر فن کی آخری بات ہے جو گویا اس کا نقطہ انتہا ہے تحقیق کا، وہاں چاہے وہ حدیث کی بات ہو، چاہے کلام کی بات ہو، چاہے فلسفے کی بات ہو، طالب علم پڑھتے پڑھتے دوڑے تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی سطح وہ نہیں ہوتی کہ وہ تمام چیزوں کو، ان منتہی بحثوں کو قابو میں لا سکے. تو اس پورے کو سمجھنا پھر لکھنا. آپ نے املا تو کرایا نہیں کہ املا آپ کرا رہے ہوں، بلکہ وہ درس دے رہے ہیں، دوران درس شاگرد لکھ رہا ہے، تو کس حد تک وہ سمجھ سکا، کتنا اس سے سمجھنے میں کوتاہی ہوئی. پھر اس کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں طباعت کے، فلاں کے، وہاں کیا چیزیں ہو رہی. فیض الباری چونکہ میں نے پڑھی ہے، کم سے کم دورے کے سال میں 2 بار ضرور پڑھی ہے، ہر بار پڑھی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر اس پر کام کیا جائے فیض الباری پر، کہ علامہ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا وہاں اصل تک پہنچا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے، نکالا جائے. اور اس میں بہت سی چیزیں سننے میں نقل غلطی ہو جاتی ہے اور چیزوں میں ہو جاتی ہے. میں نے ایک خدمت کی تھی کہ اس میں جو علامہ کشمیری کے تبصرے ہیں شخصیات پر، علوم پر، صرف میں نے اس کو جمع کیا تھا، پھر میں نے اس پہ کام کیا. اور اللہ تعالیٰ رحمت مغفرت فرمائے، شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں اظہر شاہ قیصر، دارالعلوم رسالے کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے بہت ہی توجہ فرما کے وہ میرا مضمون چھاپا، اور پھر قسطیں تقاضا فرماتے رہے. 18-20 قسطیں دارالعلوم رسالے میں آئی تھی. پھر میں نے اس کو ابھی جلدی شائع کر دیا ہے علامہ کشمیری علوم و افکار کے نام سے. کہ حضرت شاہ صاحب نے رائے قائم کی ہے کسی علم کے بارے میں، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ شخصیت کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے. تو پوری کتاب ہے وہ علامہ کشمیری علوم و افکار. اس میں نے جو کام میں محسوس ہوا کام کرتے وقت کی بہت جگہ چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اگر کام کیا جائے فیض الباری میں باقاعدہ تحقیق اس معنی میں نہیں کہ تمام اصل سے مراجعت کی جائے، اور جہاں کہیں کچھ سختات ہیں، غلطیاں ہیں، اس کی نشاندہی بھی کی جائے. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ کتاب چھپ گئی ہے، فیض الباری ہے یا الف الشجی ہے، اگر اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی نشاندہی ہم کریں. اور جن لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں، والے علم ہیں تنقید کرنے والے، بعض تو مسلکی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن بہت سی فنی چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو پڑھنا، ان کو جو چیزیں قابل قبول ہوں اس کو قبول کرنا، کہ تصحیح کر لینا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ کام بہت ضروری ہے. علامہ کشمیری کی جتنے بھی عمالی ہوں یا ان کے تصنیفات ہوں، ان سب پہ کام کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں نوجوان علماء موجود ہیں، اصحاب تحقیق موجود ہیں،
اگر وہ اس کام کو کرنا چاہیں گے، ان کی ایک کتاب کو لے کے اس پر تحقیق کا کام ہے، ہماری پہ تحقیق کا کام ہے، تو انشاءاللہ یہ کام بہت مشکل نہیں ہے۔ اور علامہ مشرف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پوری ملت کا سرمایہ تھے، محض حنفیوں کا نہیں تھے، ان کے علم کی قدردانی پوری دنیا میں، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے دارالعلوم میں کہ جتنے اکرام و احترام سے امام ابو حنیفہ کا ذکر ہوتا ہے درس میں ہوتا، ہمارے تازہ کرتے تھے، اسی احترام سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے منہج تدریس کا وصف ہے کہ سارے ائمہ اور سارے مسالک کے احترام کے ساتھ حنفیت کی ترجیح مسائل میں اور اس کا عمل کرنا وہ الگ مسئلہ ہوا، لیکن سارے ائمہ کو اپنا سمجھنا اور ان کے علوم سے استفادہ کرنا وہ علامہ کشمیری کا خاص منہج یہ ہے کہ انہوں نے، آپ ان کو پڑھیے تو سارے مسالک کے علماء کی جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گی، اس سے استفادہ ملے گا، ان کا اعتراف ملے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اس سیمینار کی برکتوں میں سے یہ چیز ہوگی کہ یہ ذہن و دماغ ہمارے فضلہ میں پیدا ہو تحقیق کا۔ بہرحال میں بات لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم پروگرام ہے، بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ جو مقالوں کا مجموعہ سامنے آئے گا تو ایک بہت بڑا مجموعہ افادات و علوم کا، اور پھر کام کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ مزید کام کیسے آگے بڑھایا جائے۔ حجت الاسلام اکیڈمی جس نے ہمارے بزرگوں کی چیزوں پہ کام شروع کیا ہے، علامہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ کشمیری صاحب اور بہت ساری شخصیات ہیں، ان سب کے کاموں کو انشاءاللہ یہ اکیڈمی آگے بڑھائے گی۔ اور ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے بڑے اداروں میں افراد شناسی ہو، لوگوں کو پہچان کے ان کو کام پہ لگانا، اس کی بہت کمی ہو گئی۔ اللہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے ایک نوجوان کو، ایک عالم کو اپنا جانشین بنایا، جب سفر ہونے لگا تو بلا کہ ان کو اپنی جگہ سونپی۔ ایسی بہت مثالیں ہمارے یہاں ملیں گی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یونس صاحب کو بٹھایا اس کام کے، کہاں کے، جونپور کے گاؤں کے، لیکن معلوم واقف تھے کہ کیا ان کی صلاحیت ہے، کیا پناہ ہے۔ تو نوجوان فضلہ کو جہاں لگے ہیں کام سے، ان کو نگاہوں میں رکھنا اور ان کو مرکزی اداروں میں لانا، ان کو موقع دینا کہ وہ یہاں مرکزی اداروں میں آ کے کام کر سکے۔ اگر یہ موقع نہ ملا ہوتا علامہ کشمیری کو کہ دارالعلوم آ کر کے، پھر میں تو اگلی بات کہتا ہوں، وہ جو فتنہ ہوا، اختلاف ہوا، اور جس کے ذریعے سے وہ گجرات پہنچ گئے، گجرات اگر نہ پہنچے ہوتے تو کیا ان کے علوم کی اشاعت اس درجے میں ہو پاتی جو ہوئی؟ ادارہ وہاں قائم ہوا، المجمع قائم ہوا، اس زمانے میں ان کی علوم کی خدمت ہوئی، شاگردوں نے کی ہے۔ تو یہ جو مواقع فراہم کرنا افراد کے لیے، صلاحیتوں کو تلاش کرنا، جو دارالعلوم دیوبند کی خصوصیت تھی، مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی ہوں، حضرت علامہ کشمیری ہوں، ان سب کو کہاں کہاں سے اٹھا کے لا کے دارالعلوم میں رکھا، ان سے خدمت دی اور مختلف جگہوں پہ انجام دی۔ یہ افراد شناسی اور ان کو کام پہ لگانا یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی قحط الرجال نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرح کے افراد پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو ہر طرح قبول فرمائے اور اس کے افادات سے امت کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم۔